جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا، بھلا ہے کوئی اس کائنات میں اس کو کچھ تکلیف پہنچانے والا؟ کوئی نہیں، جس کی حفاظت رب کرے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تو یہ ایمان کی لغوی تعریف ہے کہ امن میں اپنے آپ کو دے دینا یا کسی کے پناہ میں آ جانا۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرما کے اپنی رحمت کی لپیٹ میں ہم کو لے لیا۔ اب اس ایمان لانے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ فرمایا اللہ پر ایمان اس طرح لاؤ کہ وہ اللہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے ہمارا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر حال میں ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہو، یا کبھی نہیں تھا یا کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ وہ کائنات سے پہلے کبھی ہے، کائنات کے بعد بھی رہے گا۔ ساری کائنات کو بنانے والی وہی ہستی ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، ہر ایک کو وہی بنانے والا ہے۔ واجب الوجود وہ خود بخود موجود ہے، اور عدم محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو تو نظام کائنات چل سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عدم محال، یہ عربی یہ علم کلام کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ عدم غیر موجود، محال ہو، ممکن ہی نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام قدرت ہو تو خدا نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے نظام قدرت نہ ہو خدا پھر بھی ہو، کائنات نہ ہو اللہ پھر بھی رہے گا۔ جب نہیں تھی کائنات تب بھی اللہ کریم موجود۔ پھر ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، ویبقا، اس کی ذات کو پھر بھی بقا ہے۔ یہ ہے واجب الوجود، اور وہ پھر بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ وہ خود اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے واللہ غنی عن العالمین، تمہارا اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ ہم اس کی عبادت کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، اسے کوئی لوڑ نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو۔ تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے کی خاطر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تیسرا معنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں، ہر نقص ہر عیب سے وہ پاک ہے، ذرہ برابر بھی اس کی ذات میں نہ عیب ہو سکتا ہے نہ ہی سوچا جا سکتا۔ وہ ہر خوبی کا مالک ہے، ہر کمال اس کی صفت ہے، اور اچھائی کا بھی وہی مالک ہے اور برائی کا وہی خالق ہے۔ میں نے لفظ تھوڑے سے بدل کے بولے ہیں، ہر اچھائی کا وہ مالک ہے اور ہر برائی کا وہ خالق ہے، لیکن خالق وہی ہے۔ اب ہمارے لیے جب ہم ایمان والے ہو گئے، اللہ کو مان لیا، اب ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی تیرے جسم سے کوئی اچھائی سرزد ہو، تو کوئی نیک کام کر لے تو یہ کہے کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہو گیا ہے۔ کوئی بھی نیک کام تیری زندگی میں جس کو تو نیک سمجھ سکے، جب تجھ سے ہو جائے تو یہ کہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اچھا پھر ہم انسان ناقص ہیں، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، دل آزاری، اللہ کے نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، کتنے ایسے کام جو کبھی ہم کر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو جب کوئی برائی ہو جائے تو یا رسول اللہ، جب اچھائی کی تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا، تو جب برائی کی تو اب یہ خالق تو اللہ ہی ہے اس کا، تو پھر اس کو کدھر کریں؟ فرمایا اس کو اللہ کی طرف نہیں کرنا، اپنے آپ سے کہے یہ برا کام، میری جو برائیاں ہیں شامت اعمال کی وجہ سے مجھ سے برا کام سرزد ہو گیا۔ جھوٹ بول لیا تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ میرے اپنے برے اعمال کی شامت مجھے پڑی تو مجھ سے جھوٹ نکل گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ
اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو چوتھا عقیدہ یہ سمجھ آیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اور ہر برائی کی نسبت اپنی طرف کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، جو اسے پسند نہیں اس کی نسبت بھی اس کی طرف کرنی جائز نہیں۔ یہ میں بہت بڑا مسئلہ کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں کئی بندے اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں واردات ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ہم بحث کرنے والے بڑے دلیر ہوتے ہیں، جی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو تبھی اس نے ایسے کر لیا۔ نہیں، تقدیر میں وہ لکھا تھا جو ہم نے کرنا تھا، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ فلاں بندہ فلاں موقع پہ اس طرح کی خطا کرے گا، رب نے لکھ دیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے لکھا تو ہم کرنے والے ہو گئے، نہیں، ہم کرنے والے تھے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ مسئلہ بس اتنا ہی اس کو سمجھے گے۔ اور پانچواں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقدیر کا بھی مالک ہے، ہر خیر کا بھی مالک ہے، ہر شر کا بھی وہی خالق ہے۔